بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ جو ہے فرض کر دیا گیا ہے جو اس کے راستے کی طرف جو ہے جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے حج جو ہے فرض کر دیا گیا۔ ومن کفر، اور جو شخص انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، صاحب استطاعت بھی ہے اور پھر بھی حج کرنے سے انکار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ جہان والوں سے، تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسانوں کی جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی فریضہ حج ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اگر کسی اہم رکن کو ادا کرنے کا انکار کر دیا جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے تمام جو ارکان ہیں اس میں کلمہ شہادت، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا صاحب استطاعت پر، اور رمضان کے روزے رکھنا، ان میں سے کسی چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ نماز کا جو انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے بس اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو رمضان کا روزہ رکھنے کا انکار کر دیتا ہے وہ بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت پر حج جو ہے وہ لازم کر دیا گیا ہے، اور جو انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ حج کے مہینے جو ہے مقرر ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شہوت لانے کی باتیں نہ کرے، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کے کام کر رہے ہو اللہ ان سے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ رکھو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، سوال سے بچنا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس زاد راہ نہیں ہے اور تم سوال کرتے پھرو، ایسا جو ہے حج جو ہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے جس میں تمہارے پاس زاد راہ نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو حج کے موقع پر انسان تجارت بھی کر سکتا ہے، اپنے ملک سے کوئی چیز لا کر جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں بیچ سکتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر تم جب عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مزدلفہ کے اندر جو ہے اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے راستے سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہاں سے لوٹو جس جگہ سے دوسرے لوگ لوٹ رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم مناسک حج ادا کر سکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ، اور اللہ سے دعا کرتے رہو، اور
صرف دنیا کے لیے دعا نہ کرو بلکہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ حج کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو حج جو ہے وہ 8 ذو الحج سے شروع ہوتا ہے، اور حجاج جو ہیں 8 ذو الحج سے احرام باندھ کر اللہ کے جو ہے اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے میدان عرفات کے لیے چل پڑتے ہیں۔ پہلے 8 کو مینا میں قیام کرتے ہیں، 9 کو میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اور عرفات میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے بلکہ احرام باندھنے کے بعد اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حمد اور نعمت جو ہے تو نے، ہم تیرے لیے ہے، نعمت بھی تو نے عطا کی، بادشاہی بھی تیرے لیے، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کی بادشاہت کا اقرار، اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو ہے ہر لفظ سے جھلک رہا ہے، اللہ کے توحید جو ہے ہر لفظ سے جھلک رہی ہے۔ تو انسان حج کے اندر خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبان سے نہ ہو، دل سے خالصتاً اللہ کا ہو جائے، بادشاہت بھی اللہ کی تسلیم کرے، اور اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اپنا جو ہے کردار ادا کرے، جد و جہد کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد